अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी अम्मी निहायत नेक खातून थी। उन्होंने बड़े दुख सहकर हमें पाला। वालिद साहब एक मिस्त्री थे। वो एक कमाने वाले और हम 5 बहन भाई खाने वाले थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी सख्त मुशक्क़त की और इसके हलाल से हमारी परवरिश की, जिसकी वजह से लोग मेरे वालिदैन की इज़्ज़त करते थे, सवाए मेरे कम नसीब भाई मुराद के, जिससे बड़ी मन्नतों और मुरादों से वालिदैन ने मांगा था और हासिल ज़िंदगी समझकर उसके नाज उठाए। उसी ने जहां भर में मेरे माँ बाप की इज्जत को बट्टा लगा दिया। जब मेरी 2 बड़ी बहनों की पैदाइश हुई तो मेरी अम्मी अब्बू ने बेटे के लिए दुआएं शुरू कर दी। उनका ख्याल था कि इस गुर्बत में बच्चियों की शादी करना और उनके लिए जहेज बनाना जुए शेर लाने से कम नहीं। अगर मजीद बेटियां हो गईं तो हम कैसे उनके फराइज अदा करेंगे। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा करे। अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है, लेकिन बंदे उसकी मसलहत को नहीं समझते। अगर उसने किसी जोड़े को बेटे से नहीं नवाजा तो उसमें भी कोई मसलहत पोशीदा होती है, लेकिन मेरी माँ ने तो रो रो कर हालत बुरी कर ली। तीसरी बार उम्मीद से हुई तो पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ गई। बेटे के लिए उनसे दुआएं कराने लगी। कौन सा मज़ार ना था जो मेरी माँ ने छोड़ा ना हो। बड़ी बूढ़ियाँ जो कोई टोटका बताती बेटा पैदा करने का, मेरी माँ सब उन चीज़ों पर अमल करती। उन दिनों ऐसी मशीनें तो ना थीं जिनसे कबल अज़ पैदाइश इल्म हो जाता कि औलाद बेटा होगा या बेटी। बस मेरी वालिदा बेटे की पैदाइश के दिन तक दुआओं में मशगूल रहीं। बिला आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और तीसरी औलाद बेटा हो गया, जिसका नाम उन्होंने मुराद रखा। मुराद की पैदाइश के बाद फिर अल्लाह ताला ने 2 बेटियों से नवाज दिया। मैं और मेरे बाद छोटी बहन इस दुनिया में आ गई। कहते हैं हर बच्चा अपना नसीब साथ लाता है। ये सच बात है, क्योंकि मेरी आखिरी बहन की पैदाइश पर वालिद साहब को एक दोस्त के तवस्सुत से सऊदी अरब जाने का वीज़ा मिल गया। वहाँ उन्होंने एक दौलतमंद शख्स का घर बनाया तो उसने खुश होकर उनको इतना रुपया दिया कि पाकिस्तान वापस आकर उन्होंने 5 मरले का एक छोटा सा मकान खरीद लिया और दुकान भी ले ली। उसमें कुछ माल डाला और मिस्त्रियों वाला सख्त काम छोड़कर वो अपनी करियाने की दुकान चलाने लगे, जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत अता की और हमारे दिन फिर गए। अब वालिद साहब इस काबिल थे कि वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादियां अच्छी तरह करते। उन्होंने मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी कर दी और भाई को सरकारी स्कूल से हटाकर अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया। अम्मी को मुराद सबसे ज्यादा प्यारा था। उनकी उम्मीदों का वो वाहिद मरकज था। वो उसे अच्छे से अच्छा पहनाती और बेहतर से बेहतर खिलाती। उसे रोजाना बाकायदा अच्छा जेब खर्च भी दिया करती थी। बदकिस्मती से 6ठी क्लास में उसकी दोस्ती ऐसे लड़कों से हो गई जो नालायक थे, और ना सिर्फ नालायक बल्कि बुरी आदतों के मालिक भी थे। उस लड़के में चोरी की आदत थी। वो जहाँ से हाथ लगता कुछ न कुछ चुराता और फिर बाजार में उन चीज़ों को बेचकर खूब मज़े करता। मेरे भाई को भी साथ रखता था। मुराद नादान था। वो उस लड़के के हत्थे चढ़ गया जिसका नाम अफरोज था। ये लड़का मुराद से 3 या 4 साल बड़ा था और बहुत चालाक था। हमें इल्म न था कि अफरोज मुराद को स्कूल से अपने साथ कहाँ ले जाता है। अबू तमाम दिन दुकान पर होते और रात को घर आते। अम्मी समझती थीं कि मुराद पढ़ने गया हुआ है, लेकिन वो स्कूल से भागकर अफरोज के साथ आवारा घूमता था। कभी स्कूल जाता और कभी ना जाता। बिला आखिर साल के आखिर में वो फेल हो गया। अब्बू ने उसे बहुत डांटा, मगर माँ ने उसे बाप की मार से बचा लिया। कहा कि माफ़ कर दो, आइंदा ये पढ़ाई में दिल लगाएगा और मेहनत करके कामयाब हो जाएगा। मुराद ने क्या पढ़ाई में दिल लगाना था। वो तो अफरोज का चेला बन गया था, जिसे उसकी गलत हरकतों की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। वो अब ऐसे लड़कों में शामिल हो गया जो चोरियां करने के अलावा जुआ भी खेलते थे। यहाँ से मुराद को भी जुआ खेलने की लत पड़ गई, जिसका हमें अरसे तक इल्म ना हो सका। नतीजा ये निकला वो सिर्फ 8 जमातें पास कर सका। 2 साल तक अम्मी से फीस लेता रहा, मगर स्कूल नहीं जाता था और घर में कहता था कि मैं स्कूल जाता हूँ। बड़ी बहनें ज़्यादा अमीर लोगों में तो नहीं, मगर अच्छे घरों में ब्याही गई थीं।
اپنے شوہروں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ ہمارے دونوں بہنوئی بہت نیک اور شریف تھے، اچھا کما رہے تھے، ان کے گھر میں کوئی مالی تنگی نہیں تھی۔ وہ جب آتے ہمارے اور امی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے۔ امی ابو کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن مراد کو اپنے بہنوئیوں سے نہ جانے کیا خار تھی کہ وہ جب آتے تو یہ منہ بنا لیتا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنے کی بجائے گھر سے نکل جاتا۔ میری بڑی بہن اور ان کے شوہر اس بات کو محسوس کرتے۔ بہنیں امی سے شکایت کرتیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں۔ امی مراد سے سمجھانے کی خاطر کچھ کہتی تو وہ بہنوئیوں کے سامنے امی پر چلانے اور ان کی بے عزتی کرنے لگتا۔ تب میری ماں اس خوف سے خاموش ہو جاتی کہ دامادوں کے آگے کہیں بیٹا میری مزید بے عزتی نہ کرتے۔ ایک دفعہ میری بہن کے شوہر ہمارے گھر آئے تو پہلی بار مراد نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہا واہ آج تو تم نے ہماری عزت بڑھا دی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ انہوں نے تو ویسے ہی مذاق میں کہا تھا، ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ مراد ان سے 50,000 روپے قرض مانگ لے گا۔ مراد نے کہا بھائی جان دیکھو اپنی زبان پر قائم رہنا، آپ نے کہا تھا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ میں آج آپ سے ایک التجا کرتا ہوں کیونکہ میرا ایک دوست بہت مصیبت میں ہے، اسے ناحق پولیس چوری کے الزام میں پکڑ کر لے گئی تھی، اس کی بیوہ ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ان کی مدد کے لیے 50,000 کی رقم ادھار چاہیے۔ اگر آپ ادھار دے دیں تو آپ کا یہ احسان میں عمر بھر نہیں بھلاؤں گا اور جلد آپ کی رقم واپس کر دوں گا۔ میرا بہنوئی بہت رحم دل تھا، انہوں نے 50,000 کی رقم دے دی اور پوچھا بھی نہیں کہ کیسے ادا کرو گے۔ خیر ان کی نیک نیتی تھی یا غلطی، انہوں نے رقم دے دی۔ بعد میں پتا چلا کہ مراد نے یہ رقم پولیس والوں کو رشوت دی ہے، کیونکہ انہوں نے چوری کے الزام میں افروز کو پکڑ لیا تھا۔ افروز تو چھوٹ گیا لیکن مراد بہنوئی کو رقم واپس نہ کر سکا۔ 6 ماہ بعد میرے بہنوئی نے مراد سے رقم کی واپسی کا تقاضا کیا تو اس نے جواب دیا بھائی جان صبر کرو، تھوڑے دنوں بعد دے دوں گا۔ انہیں علم نہ تھا کہ افروز کے ساتھ مل کر وہ چوریاں کرتا ہے۔ مراد کو امید تھی کہ جلد کسی ایسی واردات میں اتنی رقم ہاتھ آ جائے گی کہ وہ بہنوئی کو رقم واپس کر دے گا۔ 2 سال گزر گئے لیکن مراد نے رقم واپس نہ کی۔ اب بہنوئی وقتاً فوقتاً یاد دلاتے رہتے کہ بھیا کب رقم واپس کرو گے، میں نے کاروبار سے نکال کر تمہیں دی تھی۔ ان دنوں 50,000 بڑی رقم ہوتی تھی اور مراد جو کما کر لاتا یہی ظاہر کرتا کہ وہ کسی ہوٹل پر ملازمت کرتا ہے۔ وہ کبھی کبھار امی کو بھی دے دیا کرتا لیکن جب اسے ضرورت پڑتی تو دگنی رقم واپس مانگ لیتا۔ ایک بار باجی آئیں تو بتایا کہ رات ان کے گھر چور گھس آئے تھے اور بہنوئی کی موٹر بائیک اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ تھا، امی ابو کو بھی بہت ملال ہوا لیکن مراد نارمل تھا، جیسے اسے اپنی بہن کے گھر چوری کی واردات کا تو کوئی ملال ہی نہ ہو۔ بہنوئی نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی، پولیس والوں نے چوری پکڑ لی اور موٹر سائیکل واپس دلوا دی۔ چوری افروز اور اس کے ساتھیوں نے کی تھی۔ افروز پکڑا گیا تو بھائی نے جا کر میرے بہنوئی کے خلاف گواہی دے دی، جس پر میرے بہنوئی کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے امی سے شکایت کی، امی نے مراد کو برا بھلا کہا تو وہ بولا اس چوری میں بھی شامل تھا، وہ تو افروز نے میرا نام نہ لے کر مجھے بچا لیا، ورنہ تم اپنے داماد کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میں نے اسی وجہ سے افروز کے حق میں بیان دیا، ورنہ وہ میرا بھی نام لے دیتا۔ اب مجھے کسی صورت 30,000 دو تاکہ میں افروز کو چھڑوا لوں، ورنہ میں گھیرے میں آ جاؤں گا اور تمہاری بیٹی کا گھر برباد ہوگا۔ اماں نے مراد کو لان تان کی کہ تو نے اپنی ہی بہن کے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ آستین کا سانپ جس نے تجھے ادھار 50,000 دیے، اس کے گھر چور لے گیا۔ مراد نے کہا مجھ سے روز یہ ادھار واپسی کا مطالبہ کرتا تھا، سوچا موٹر سائیکل بیچ کر اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ ماں یہ سن کر رونے لگی کہ کیا اسی دن کے لیے میں نے اتنی منتوں مرادوں سے تجھے اللہ سے مانگا تھا کہ تو چور ڈاکو اور جواری بن جائے؟ تو مراد نہیں نامراد ہے۔ پر مراد پر بھلا ان باتوں کا کیا اثر ہونا تھا، الٹا وہ تو اکڑ جاتا تھا۔ ماں کو بلیک میل کر کے اس نے ان کی کلائی سے سونے کی چوڑیاں اتروا لیں۔ وہ بیچاری دینے پر مجبور تھیں، ورنہ یہ بھید کھل جاتا کہ یہ مراد ہی تھا جو بہنوئی کے گھر چوروں کو لے کر گیا تھا۔ نتیجے میں شاید میری بہن کو طلاق ہو جاتی۔ اتنا میری ماں نے اپنی بیٹی کا گھر بسا رہنے کی خاطر اور اپنی عزت بچانے کے واسطے برداشت کر لیا، مگر اس کے بعد تو جیسے مراد کے دیدوں کا پانی ہی ڈھل گیا۔ کوئی شرم و حیا، لحاظ رشتوں کی باقی نہیں رہی۔
وہ آئے دن اماں کو ستانے لگا کہ مجھے رقم چاہیے ورنہ تمہاری بیٹی کو طلاق کروا دوں گا۔ اماں اتنی رقم کہاں سے لاتی؟ والد کی دکان سے بس عزت کی روٹی پوری ہو جاتی تھی۔ انہوں نے آگے بیٹے کے علاوہ 2 اور بیٹیوں کو بیانا تھا جو اب شادی کی عمر کو پہنچ رہی تھیں۔ آخر کار میری دونوں بڑی بہنوں کو اپنے بھائی کے کرتوتوں کا پتہ چل گیا۔ ادھر بہنوئی مراد سے ناراض تھے، اسے کچھ نہ کہتے تھے مگر غصہ اپنی بیوی پر نکالتے تھے۔ وہ جب ضرورت کی خاطر ان سے کچھ رقم مانگتی، کہتے جا کر اپنے بھائی سے وہ رقم واپس لے کر آؤ جو اس نے مجھ سے ادھار لی تھی۔ انہوں نے اس طرح میری بہن کو ستانا شروع کر دیا۔ غصہ یہ کہ مراد نے احسان کا یہ بدلہ دیا کہ چور کے حق میں نہ صرف گواہی دی بلکہ اسے پولیس کی حراست سے بھی رشوت دے کر چھڑوا لیا۔ ماں مراد کو سمجھاتی تو ان کے منہ کو آنے لگتا، ماں کو مارنے کو پڑتا۔ حالانکہ ماں تو ایسی ہستی ہے کہ جس کی جتنی عزت کی جائے کم ہے، مگر بھائی نے انہیں اپنی بے ضمیری کی وجہ سے 2 کوڑی کا نہ رکھا۔ وہ دامادوں کی نظروں میں بھی ذلیل کرانے لگا۔ ایک دن آپا آئیں، ان کے شوہر بھی آئے ساتھ۔ امی نے ان کے لیے اچھا کھانا بنایا۔ مراد آ گیا اوپر سے، دسترخوان سجا دیکھا تو پتنگے لگ گئے اس کو۔ کہنے لگا، معلوم ہے کہ میں نے یہ رقم کس طرح کمائی اور تمہیں دی جسے تم یوں اڑا رہی ہو لوگوں کی دعوتیں کر کر کے۔ مدت بعد جوئے میں نے رقم جیتی تھی اور تم ایرو غیروں کو میری رقم کھلا رہی ہو۔ میرے بڑے بہنوئی کے تو تیوری پر بل پڑ گئے، اسی دم دسترخوان سے اٹھ گئے اور گھر سے چلے گئے۔ میری آپا بھی روتی ہوئی سر پر چادر ڈال کر ان کے پیچھے نکل گئی۔ ماں تو میری روتی رہ گئی مگر مراد کو رحم نہ آیا۔ کہنے لگا، روز آ جاتے ہیں ہمارے گھر دعوتیں اڑانے، باپ کا مال سمجھ رکھا ہے۔ بہت اچھا کیا جو میں نے ایسا کہا، اچھا علاج کر دیا میں نے، آج کے بعد نہ آئیں گے۔ میری بڑی بہن نے دوسری بہن کو جا کر یہ واقعہ بتایا اور کہا، اب تم بھی اماں کے گھر خیال سے جانا، ہمارا سگا بھائی ہماری خوشیوں کا دشمن بنا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی دن تمہاری اور تمہارے شوہر کی بھی بے عزتی کر دے۔ میرے میاں نے تو مجھے کہہ دیا ہے کہ اب تم والدین کے گھر نہیں جاؤ گی، اگر گئی تو پھر میرے گھر واپس مت آنا۔ اتفاق سے میری دوسری بہن کی نند نے یہ گفتگو سن لی اور اپنے بھائی کو بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ اب میں اس بدماش سے تو اپنی رقم ہر حال میں وصول کر کے رہوں گا جو اس نے مجھ سے قرض لی تھی۔ ہمارے گھر آ کر انہوں نے رقم مانگی۔ مراد نے کہا، آپ وہ رقم بھول جائیں، میرے پاس نہ ہے اور نہ میں دوں گا۔ اس پر دونوں میں تکرار بڑھی اور ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ گئے۔ میری ماں تو رونے لگیں، باجی بھی رو رو کر مراد کو اللہ کے واسطے دینے لگیں کہ تمہارے بہنوئی ہیں، بڑے ہیں، ان کے گریبان تک ہاتھ مت بڑھاؤ اور گھر سے چلے جاؤ۔ آگے سے مراد کہنے لگا، اب تو میں تمہیں طلاق دلوا کر رہوں گا، دیکھوں کیسے اس کا گھر آباد رہتا ہے۔ یہ کہہ کر تھانے جا کر بہنوئی کے خلاف رپورٹ لکھوا دی۔ یہی نہیں، اماں کے کانوں کی بالیاں زبردستی اتروا کر وکیل کیا اور بہن کی خلا کا دعویٰ دائر کر دیا، جس پر میرے بہنوئی نے از خود باجی کو طلاق بھجوا دی۔ یوں میری بہن بیچاری کا سگے بھائی نے گھر برباد کر کے دم لیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ابو پر فالج کا حملہ ہوا اور چلتی دکان بند ہو گئی۔ ماموں دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ جب انہیں علم ہوا، کیونکہ سارے حالات امی نے اپنے بھائی کو بتا دیے تھے، انہوں نے آ کر والد کا علاج کروایا اور عدت پوری ہو جانے کے بعد میری باجی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیا تاکہ ماں کو مضبوط سہارا مل جائے اور مراد کی غنڈہ گردی کم ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ ماموں کے عمل دخل سے اب اس کی ہمت نہ تھی کہ گھر میں فساد برپا کرے اور امی کو بلیک میل کر کے رقم لے جائے۔ باجی کے دوسرے شوہر، جو کہ ہمارے ماموں کے بیٹے تھے، بہت نیک اور اچھے دل کے مالک تھے۔ انہوں نے میری بہن کی دلجوئی کی اور وہ اپنے پہلے شوہر کا غم بھول کر ان کے ہمراہ نئی زندگی میں پہلے سے زیادہ سکھی ہو گئیں۔ ماموں نے میرا رشتہ بھی اپنے دوسرے بیٹے کے لیے کر لیا۔ اس طرح پوری طرح ہمارے گھر پر اب ماموں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ تب کہیں جا کر مراد کا طوفان بدتمیزی تھما۔ سارے داماد مل کر اب والدہ کی بے عزتی نہ کرنے دیتے تھے، بلکہ اب امی کا دفاع دامادوں کے علاوہ ہم بیٹیاں بھی کرتی تھیں۔ دکان پر ماموں نے اپنے ایک بیٹے کو بٹھا دیا جو آمدنی والدہ کو لا کر دے دیتا تھا۔ اللہ کا شکر کہ اس نے میری امی کو اتنے اچھے بھائی عطا کیے تھے، ورنہ ہمارے والدین کا مراد نہ جانے کیا حشر کرتا۔ لیکن اس نے جیسے ہمیں اور اپنے ماں باپ کو ستایا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کیا۔ ایک روز افروز کے ہمراہ چوری کی واردات کو گیا تو پولیس پہنچ گئی۔
पुलिस मुकाबलों में चोरों के 2 आदमी मारे गए, जिनमें एक अफरोज था और दूसरा कोई और, जबकि भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस का एक आदमी भी उस मुकाबले में जाँ बहक हुआ था, लिहाजा उसके कत्ल के इल्ज़ाम में मुराद जेल के अंदर हुआ। उसे उम्र कैद हो गई। अम्मा जब तक जिंदा रहीं अपने मन्नतों मुरादों वाले बेटे के लिए रोती रहीं और उसकी रिहाई की दुआएं मांगती थीं। दुआएं मांगते मांगते बिलाखिर एक दिन अपनी ज़िंदगी की कैद से रिहाई पा गईं। दुआ है कि अल्लाह मेरे मामुओं जैसे बेटे सबको दे, लेकिन मेरे नामुराद भाई मुराद जैसे बेटे किसी को ना दे। अगर किसी का बेटा राह रास्त से भटक गया हो तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे फिर से उसके वालिदैन के हक़ में और बहन भाइयों के हक़ में नेक हदायत देकर फरमाबरदार बना दे। आमीन।